اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. سورت میں اہم مہم مسائل ثمانیہ تھے. اخیر میں انفاق شروع ہوا اور اس درمیان میں جماعت بنانے کے طریقے کہ ایک ایسی جماعت ہو جن کے عقیدے میں توحید ہو، اعمال میں اتباع سنت ہو اور ان کو اللہ کے نام پر دین پر خرچ کرنا آتا ہو، اور وہ ان آداب سے آراستہ ہو. چنانچہ تنظیم اور جماعت کے قواعد اور فروع بیان فرمایا. اس ضمن میں جو نقصان دہ چیزیں تھیں جیسے ریا، دکھلاوا، احسان جتلانا، اسے امثلہ کے ساتھ رد کیا. پھر خرید و فروخت میں سود جیسے نظام کو جو پورے ڈھانچے کو اور عمارت کو گرا دیتا ہے اس کی مذمت شدید فرمائی. اور اللہ کے دین پر اور اللہ کے دین والوں پر خرچ کرنے کے مختلف ترغیبات اور تشویقات فرمائی گئی. دنیا کے اندر دینی نظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں میں ایمان ہو، عمل ہو، تقوی ہو. آخری آیت میں ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ کہ اس دن کے آنے سے ڈرنا چاہیے اور تیاری کرنا چاہیے جس میں تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. دنیا کے نظام میں جس طرح سود ایک خطرناک معاملہ ہے، تقریباً اس وقت اسلام کے مقابلے میں جو نظام ہے وہ سودی نظام ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پروان چڑھا ہے. اپنے لوگ بھی برداشت نہ کر سکے، کسی ہیلے حوالے سے قریب ہو گئے. سود کی تباہکاری اور بربادی بیان کی اور واضح کیا کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا ناپسندیدہ ہے. سود نہ چھوڑنا اور اس میں دخل دینا اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے. اور پھر ایک ایسا نظام بتایا جس کے ذریعے مومنوں میں مالی معاملات میں اختلافات نہ ہوں. چنانچہ آیت مداینہ شروع ہو گئی. اس کو آیت مداینہ کہتے ہیں، یعنی قرض کا لین دین. جس طرح سود کے ذریعے ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور جس طرح سود خور مال کے بجائے لوگوں کو کھانے کے در پہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر قرض کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے خون کے در پہ ہوتے ہیں.
ایک دوسرے کے جان لیوا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے آداب بتائے کہ جب آپ معاملہ کریں اور وہ قرضوں کا ہو تو لکھنا ضروری ہے، لکھنے کے وقت گواہان موجود ہو، لکھنے والا اور لکھوانے والا یہ نہ کہے کہ چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا، چھوٹے اور بڑے دونوں سے معاشرے میں جنگ و جدال پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر خود کوئی نہیں لکھ سکتا ہے دوسرے سے لکھوائے اور اس وقت تمام مضمون کو سمجھ کے لکھوائے، کل یہ تہمت نہ ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے پڑھایا ہے۔ گواہ مرد موجود نہیں تو عورت، لیکن مرد کا ہونا ساتھ ضروری ہے۔ صرف عورتیں ہو تو گواہی معتبر نہیں، صرف مرد ہو تو گواہی معتبر ہے۔ یہ ایک اہم مہم مسئلہ تھا۔ یہاں تک کہ دوسرا مسئلہ گروی کا، رہن کا، وہ اس کے بعد ذکر کیا، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا اعتماد ہے، اور اس اعتماد میں بھی ادھار، قرض، لین دین کی ہیئت بالکل واضح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب معاملہ کرو قرض کا یعنی ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، پس اس کو لکھا کرو۔ سود بھی ایک مالی معاملہ ہے، اور اس میں بھی ایک رقم دے کر کچھ مدت کے بعد اس سے بڑھا کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس کے جواز کا طریقہ بے ہے، تجارت ہے، جو سود کے بالکل مقابلے میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ سود میں فائدہ زیادہ ہے اور تجارت میں فائدہ اور نقصان برابر ہے۔ اس لیے نفس پرست اور شیطان پرست انسان تجارت کے لیے کمر بست نہیں ہوگا، وہ سود کی طرف جائے گا، کیونکہ سود میں بظاہر اس کا مال محفوظ ہے، جبکہ تجارت میں اس کا مال علی ورطۃ الخطر ہے۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھا کرو۔ اجل مسمی میں اشارہ ہے کہ ایسا معاملہ جائز نہیں ہے جس میں مدت ادائیگی نامعلوم ہو، مکروہ ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھ لے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا۔ فَلْيَكْتُبْ، پس ضرور لکھے۔ لکھنے والا نہ کہے کہ میری بلا سے، خریدتا تو ہے بیچتا وہ ہے، مجھے کیا ملے گا، میں کیوں مصیبتیں سر پر لے لوں۔ ہاں، کما علمہ اللہ، یہ لکھنے کی صلاحیت جو اللہ نے دی ہے، اس کا شکر کرنا ضروری ہے۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ لکھنے والا اگر اجرت پر لکھتا ہو تو اجرت دینا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، اجرت بعض صورتوں میں بائی کے اوپر ہوتی ہے، بعض صورتوں میں مشتری کے اوپر ہوتی ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کرا دے وہ شخص جس پر حق آتا ہے۔ مملی اور مستملی، جو شخص لکھواتا ہے وہ مملی ہے، اور جو لکھتا ہے اور آواز بڑھاتا ہے وہ مستملی۔ قدیم زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا نظام نہیں تھا، ایک شیخ پڑھاتے اور درمیان میں طلباء کھڑے رہتے، جہاں تک آواز جاتی وہ پھر آواز اٹھاتے اور پھر آگے اور پھر آگے، اور بڑے بڑے درس ہوتے تھے۔ ابن سبعین کے درس میں اکثر حاضرین کا مجمع 70,000 کے قریب ہوتا ہے۔ حاتم اصم 1.25 لاکھ آدمیوں کا ایک وقت میں استاد رہا ہے۔ اور امام مالک جب موطا کا درس شروع کر لیتے تو مدینہ منورہ کی گلیاں بلاک ہو جاتی۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر دین کی عظمت کے ایسے کرشمے دیکھنے میں آئے۔
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور املا کرے وہ شخص علیہ الحق کو، جس پر حق آتا ہے، یعنی جو مدیون بنتا ہے، جس نے دین ادا کرنا ہے، مصیبت تلے تو وہ دبا، وہ لکھوائے۔ دائن قرض دینے والا سنے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، رزاق تو وہ ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کم نہ کرے اس سے بالکل۔ کل جھگڑا ہوگا تحریر پر تو کہا جائے گا کہ لکھوایا کس نے؟ تو کہا جائے گا کہ لکھوایا تو مدین تم نے خود لکھوایا۔ اب کیا کہتے ہو کہ اس میں اضافہ ہوا ہے؟ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، پس اگر ہے وہ شخص جس کے اوپر حق آ رہا ہے بے وقوف، صفی صفحا بے وقوف، بڑا بے وقوف، آپ نے کم دیکھے ہوں گے۔ بیوی نے اس کو کہا کہ یہ جانور منڈی میں 70 کا دینا، 70 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، چلا گیا گائے بیچ کے آیا، بیوی نے پوچھا کتنے کی بکی؟ کہا 70۔ کہا ایک ٹھگا آیا تھا وہ 90 دے رہا تھا، میں نے کہا 90 کیوں لوں گا؟ بیوی نے کہا بیڑا غرق، 90 اچھے تھے، منڈی اچھی ہو گئی ہوگی۔ کہا آپ نے کہا تھا کہ 70 سے کم پہ نہ جائے۔ ایسے احمق بھی دنیا میں۔ بس اگر ہے وہ شخص جس پر حق آ رہا ہے، سفیہن نا تجربہ کار، او ضعیفن یا کمزور، بوڑھا ہے، الفاظ ادا نہیں کر سکتا، یا زبان کا فرق ہے، لکھنے والی زبان پر قادر نہیں، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا طاقت نہیں رکھتا ہے کہ لکھوا دے، وہ کیوں مضمون نہیں آتا، فلیملل ولیہ، پس لکھوا دے اس کا نمائندہ بالعدل، انصاف سے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور گواہ بناؤ 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے، فإن لم يكونا رجلین، پس اگر نہیں ہے 2 مرد، فرجل وامرأتان، پس 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ان لوگوں میں سے، ترضون جن کو تم چاہتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، فریقین جب راضی ہو جائے، 2 مرد کم از کم، زیادہ ہو تو بہتر ہے، 2 مرد نہیں ہے، 1 مرد ہے 2 عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تضل احداہما، اگر بھٹک گئی ان میں ایک عورت، فتذکر احداہما الاخری، پس یاد دلا دے گی اس کو اگلی دوسری۔ خدا کی شان ہے کہ عورتیں ضروری باتیں بھول جاتی، اور عورتوں کے ساتھ جو مرد پلتا بڑھتا ہے اس میں بھی نسیان بہت ہوتا ہے۔ جزیرۃ العرب میں بچوں کو عورتوں سے دور رکھتے تھے کہ ان پر زنانہ آثار نہ ہو جائے۔ اب زنانی یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم تو مردوں کو عقل سکھاتے ہیں، کیونکہ مردوں نے صلاحیت کھو بیٹھی۔ اگر بھٹک گئی ان میں ایک تو یاد دلا دے گی ایک اور دوسری، احداہم الاخری کا معنی کیا، ایک اور دوسری، 2 عورتیں تھی نا، ایک بھٹک گئی، یہ رہا کتنے کا سودا تھا، کیا لکھوایا گیا تھا مجھے تو یاد نہیں، دوسری کہے گی کیوں ہم بیٹھے ہوئے نہیں تھے، ہمارے علم میں تو آ چکا ہے۔ اسکول کی چھٹی ہو گئی، اسکول کے بچے جا رہے تھے، گرمیوں کی چھٹیاں، ماسٹر صاحب ان کو کہہ رہے تھے 2 مہینے اور 10 دن کی چھٹی، 2 ماہ اور 10 دن، گھر جا کے امی کو بتانا۔ ماسٹر صاحب سے پوچھا امی کو کیوں بتایا؟ کہا ابو تو بھول جاتا ہے۔ یا خدایا، قرآن کہتا ہے عورت بھولتی ہے، ماسٹر صاحب کہتے کہ نہیں، مرد بھولتا ہے۔ پتہ چلا کہ جن مردوں نے مردانگی ضائع کی اور مردوں والا کام چھوڑا ہے، اللہ نے ان کو عورتوں سے بھی نیچے گرایا ہے۔ توبہ توبہ۔ ولا یاب الشہداء، اور انکار نہ کر لے گواہ لوگ، اذا ما دعوا، جس وقت ان کو پکارا جائے گواہی کے لیے، ولا تسأموا، اور تم بھی سستی نہ کرنا، ان تکتبوہ، کہ لکھ لو،
صغیرن چھوٹا معاملہ ہو او کبیرن یا بڑا، الی اجلہ جب وقت مقررہ تک ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ ادھار کا معاملہ لکھنا واجب ہے اور نقدوں کا معاملہ لکھنا مستحب ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بہت انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادہ، اور درست رکھنے والا ہے گواہی کو، لکھا ہوا ہوگا نا، گواہ بھی نہیں بدلیں گے۔ وعدنا اللہ ترتابوا، اور نزدیک ہے کہ تم بھی شک نہیں کرو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ہو تجارت نقدوں کی، حاضرتا نقد کی، تدیرونہا جس کو تم کر رہے ہو بینکم آپس میں، بس ابھی لو ابھی دو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، نہیں ہے تم پر وبال کہ اس کو نہ لکھو وجوباً، اور لکھو استحباباً۔ واشہدوا اذا تبایعتم، گواہ مقرر کرو جب بھی تم معاملہ کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، تکلیف نہ دی جائے کاتب کو کہ کیوں لکھا، اور نہ گواہ کو کہ کیوں گواہی دے رہے ہو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ گناہ ہوگا تم کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ سکھاتے اللہ تم کو، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سورت کے اندر توحید 100 آیات میں بما تہذیب الاخلاق کے خطابات عامہ و خاصہ کے، عام لوگوں سے، اسرائیلیوں سے، حکایات کے ساتھ، امثال کے ساتھ، 101 آیت سے 76 تک رسالت کا مسئلہ معاش شبہات مفصلہ اور مجملہ اور ان کے اجوبہ، اور پہلے مرحلے پر کتاب آخرت متفرع ہے، دوسرے مرحلے پر تصدیق کتاب صداقت القرآن والنبی جس کو ہم کہتے ہیں وہ متفرع ہے۔ 177 سے جہاد شروع ہوا، اور ساتھ ہی اوصاف عشرہ، 5 اعتقادی 5 عملی مجاہد کی تربیت کے، 4 قاعدے ملکی سلامتی کے لیے، السیاست المدنیہ کے، قصاص ہونا چاہیے، مال کی تقسیم قاعدہ شریعہ سے ہو، تحمل شدائد ہو، حرام خوری رشوت ستانی بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر 18 فروعی احکام تدبیر منزل کے لیے، اور پھر امور مصلحہ منتظمہ الممد للمسائل، انفاق شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ تنظیم اور آداب بھی ہے، ایسی جماعت ہو جن کے عقائد توحید کے ہو، پیغمبر برحق پر ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، جہاد پر ایمان رکھتے ہو، انفاق جانتے ہو، اور ایسے لوگ ان اوصاف کے حاملین ہو، اور ایسے فقر ہو، ایسی حاجات ہو، ایسی غیرت ہو، ایسی عفت ہو، ایسی پاکدامنی ہو، لوگوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتے ہو، سود سے و حرام سے ہمیشہ بچنے والے ہو، معاملات میں احتیاط کرنے والے ہو، معاملہ خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، اللہ کا خوف موجود ہو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، نہیں پایا تم نے لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، پس گروی رکھواؤ قبض کرا کے، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، پس گروی رکھوا دو قبض کرا کے۔ بھئی ہمیں پیسے چاہیے، سفر ہے، کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے، یہ 500 روپے آپ نے مجھے دے دیے، یہ گڑی رکھ لو، میں گھر پہنچ کر آپ کو 500 روپے دے دوں گا، آپ میری گڑی واپس کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں عرف میں اعتماد، فقہا کے ہاں کہتے ہیں رہن، اور بہت تفصیلی مسائل ہے اس کے، رہن اور شفع ہدایہ رابی میں ہے۔ رہن مسلمہ ہے، لیکن استمتاع بالرہن شرعاً ناجائز، اس لیے ایسی چیزیں جو میرا فائدہ ہے جیسے جانور، اس کے رہن منع فرمایا، اور وہ چیزیں جو مشقت کی ہے جیسے مکان، زمین، جس کو غیر منقولہ کہتے ہیں، ان کا رہن جائز ہو گیا۔ رہن کی حیثیت شریعت میں صرف اعتماد کی ہے، صرف اعتماد کی۔ اگر گائے بھینس آپ نے گروی رکھ لی،
تو دودھ نکال کے اس کو آپ بیچیں گے، ان کا خرچہ لے کے، اور بقیہ اصل مالک کے لیے جمع کریں گے۔ اگر زمین آپ نے کسی کی گروی لے لی تو جتنے مشقت محنت مزدوری آپ نے کی وہ آپ لے لیں، باقی پیسہ مالک کو واپس کریں گے۔ رب الارض کو ایسا کون کرتا ہے؟ اس واسطے منع فرمایا۔ اور اگر ہو تم سفر پر اور نہیں پایا لکھنے والا، پس گروی قبض کرا دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتماد کیا بعض نے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس ادا کر لے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، امانت اس کی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کبھی نہ چھپانا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اس کو چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک گناہگار ہوگا اس کا دل۔ بعض اوقات قرآن مجید میں نسبت قبح یا مدح کی دل کی طرف ہو جاتی ہے، جیسے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے، جو اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، فإنه آثم قلبه، پس بے شک گناہگار ہے اس کا دل۔ اللہ تعالی امانتوں میں دیانتداری نصیب فرمائے۔ کل ہی ایک ساتھی نے بتایا کہ اس نے بینک سے رقم نکالی 9-10 لاکھ، وہ ڈبل آ گئی، تو آنے میں اس کو دیر ہو گئی تو مجھے بتایا کہ واپس چلا گیا، بینک والوں کو واپس کیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی چیزیں رکھنے؟ ایک پائی کسی کی آپ نے رکھی، آپ کو پتہ ہے اس کا حساب دنیا میں چکا گیا، معاملہ صاف کر کے کفن میں لپٹے، اس مٹی میں پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا، یاد رکھ۔ میری والدہ صاحبہ حضرت مولانا فضل علی سے 12 سال پڑھی ہوئی تھی، ہم نے تو 8-10 سال پڑھا ہے، اور میری والدہ کی زبان پر فقہ تھا، ہر مسئلے پر شعر پڑھتی تھی وہ، اور تمام فقہ نظم میں ان کو یاد تھی، اور گائے بھینس کو ہاتھ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے کچھ پڑھ لیتی تھی، وہ آرام سے کھڑی ہوئی۔ اور بڑے کرامات تو میں نے اپنی والدہ کی دیکھے ہیں، بتانے کی نہیں ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو کیسے باصلاحیت بنایا ہے۔ میں 10ویں جماعت میں تھا اور کتابیں پڑھ رہا تھا، یہ کافیہ، شافیہ، تلخیص، بدیع المیزان، نفحۃ الرب، مقامات، یہ 7-8 سبق روز پڑھتا تھا، اور اگلے سال کراچی آنا تھا ایک، تو میری والدہ صاحبہ، چونکہ میں چھوٹا بیٹا تھا، پلنگ پہ ساتھ بیٹھ کے ان کو دباتا تھا، تکلیف تھی، تو اس دوران مجھے ایک دن گریبان سے 2-3 دفعہ پکڑا اور مجھے کہا کہ آپ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں گے۔ میرے دونوں بھائی نوکر تھے، پیسے کماتے تھے، اور میں اسکول پڑھتا تھا اور کتابیں پڑھتا تھا، اور فقیر و عاجز تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ شاید بیماری کے غلبے سے میری والدہ کا دماغ خراب ہو گیا۔ مجھے کہا کہ نہیں، دماغ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ اب جاننے والے جانتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ والدہ صاحبہ کی کرامت، ان کی نظر دیکھو ذرا۔ تو میری والدہ صاحبہ جب انتقال کر گئی، کچھ مدت نہیں آئی خواب میں بہت غمگین تھا، بہت پریشان تھا، تو میں نے کچھ اعمال کیے بزرگوں سے، اپنے استادوں سے پوچھ کر، تو میری والدہ خواب میں آئی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جو گھروں میں کڑائی ہوتی ہے نا، اس میں حلوہ پکتا ہے، چیزیں پکتی ہیں، کڑے جو منگوائے، کہیں اس میں اختلاف ہو گیا تھا، ایک پڑوسن سے غلطی سے اس کی کڑائی ہمارے ہاں آئی، تو والدہ نے کہا کہ اس کو گرم کر کے مجھے تکلیف دے دے۔ بس یہ سنتے ہی توبہ توبہ،
میں نے فجر کی نماز یہاں پڑھائی اور گھر واپس نہیں گیا، یوں نکلا، یہاں آ چکا تھا پھر، اور سیدھا اسٹیشن جا کے شاہین نام کی ایک ریل گاڑی تھی، وہ اس میں بیٹھ گیا، وزیر آباد گیا، اور وزیر آباد سے راولپنڈی کی بس میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ جو ہماری پڑوسن باغی صاحبہ تھی، وہ راولپنڈی میں ایک جگہ تھی، وہاں وہ رہتے تھے، ڈک چوک ایک جگہ ہے۔ میں گیا، میں نے ان کو کہا، اور راستے سے میں نے اس جیسی کڑھائی 8-10 خریدی اور اس کو اپنے ساتھ کر کے ان کے گھر لے گیا۔ میں نے کہا وہ کڑھائی میں فرق آیا ہے، اور میری والدہ بہت غمگین ہے، پریشان ہے، تو ہماری وہ بابی وہ زار و قطار روئی، اور اس نے کہا کہ وہ تو ہماری ماں کی طرح تھی، ہزاروں کڑھائی اس پر قربان جائے۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو ہر لمحہ ہر روے اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ میں نے کہا معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ پہلے جو میں نے والدہ صاحبہ کو خواب میں دیکھا تو بہت پریشان تھی۔ میری والدہ کے انتقال کے وقت سر کے تمام بال کالے تھے، میں نے خواب میں سفید دیکھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا غیر معمولی ملکہ دیا ہے۔ اب کہ جو میں نے خواب دیکھا واپسی پر ریل گاڑی میں، تو والدہ کے زلف بالکل سیاہ، اور بار بار مجھے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ بہت آرام آیا، صرف تبدیل ہو گیا تھا، تبدیل بغیر اجازت کے اس کی خیر نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے، دور حدیث والے جانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہے مدعم، اور وہ غزوہ حنین میں حضرت کی خدمت کر رہا ہے۔ فَأَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، اچانک تیر آیا اور وہ لگ گیا اور مر گیا۔ سب نے کہا ہنی اللہ ہنی اللہ، مبارک ہو موت، شہادت۔ آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو؟ اس نے غنیمت سے ایک چھوٹا سا کپڑا اٹھایا، شملہ، بغیر اجازت کے، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اور وہ چھوٹا کپڑا آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جا رہا۔ طالب علموں، ایک دوسرے کے جوتے اٹھانا یا ایک دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے اٹھانا، ڈرو آخرت سے۔ آپ اگر بچیں گے نہیں گناہوں سے، بے احتیاطی سے، تو کون بچے گا؟ اخپیبل بند خدے نہ پخپو کے پیزار تنگ، اور مولو داڑا خدا نہ پکور کے مدام جنگ۔ ننگے پاؤں چلو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی کے چپل جوتے نہیں پہنا جائے۔ یہی مبارک پیر تمہارے پھولوں کی طرح، ان کو داغا جائے گا، بچانے والا کوئی نہیں ہو۔ یہی سے بچنے کی کوشش کرو۔ جو گواہی چھپائے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک گناہگار اس کا دل ہے۔ اللہ اکبر، شہادت کا تعلق صحت قلب سے ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو جانتے ہیں۔